ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ لاشعور کی طاقت، پاور آف سب کانشیس مائنڈ، ڈاکٹر جوزف مرفی۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، لاشعور کی طاقت، پارٹ 5، تیسرا باب، آپ کے تحت شعور کی طلسماتی کام کرنے والی طاقت۔ آپ کے تحت شعور ذہن کی طاقت بے انتہا ہے۔ یہ آپ کے دل میں جوش پیدا کرتی ہے، آپ کی رہنمائی کرتی اور آپ پر اسماء حقائق اور نظاروں کو یادداشت کے گنجینے میں منکشف یعنی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ آپ کا تحت شعور آپ کے دل کی دھڑکن کو رواں، آپ کے دوران خون کو قابو، غذا کو نظام ہضم کے ذریعے جزو بدن بنانے اور فاضل مادوں کے اخراج میں باقاعدگی پیدا کرتا ہے۔ جب آپ روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، آپ کا تحت شعور ذہن اس کو خلیہ، اسپا، بافت، ہڈی اور خون میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ زمین پر رہنے والے عقلمند ترین انسان کے علم سے بھی ماورا ہے۔ آپ کا تحت شعور ذہن آپ کے جسم کی تمام حیات بخش طریقوں اور فعلوں پر مکمل اختیار رکھتا اور مسائل کا حل جانتا ہے۔ آپ کا تحت شعور ذہن نہ کبھی سوتا ہے اور نہ کبھی آرام کرتا ہے، یہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ آپ اپنے تحت شعور ذہن کی طلسماتی کام کرنے کی طاقت کو دریافت کر سکتے ہیں اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے تحت شعور کو سادہ الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص کام یقینی طور پر پایا تکمیل کو پہنچے۔ آپ کو یہ معلوم کر کے مسرت ہوگی کہ آپ کے اندر کی طاقتیں اذن ملتے ہی یعنی حکم ملتے ہی مطلوبہ نتیجہ لانے کے لیے سرگرمی عمل ہو جائیں گی۔ یہاں وہ طاقت کا سرچشمہ اور حکمت ہے جو آپ کا قادر مطلق سے یا اس طاقت سے جو دنیا کو چلاتی ہے، سیاروں کی گردش میں رہنمائی اور سورج کو روشن کرتی ہے، رابطہ پیدا کرتی ہے۔ آپ کا تحت شعور ذہن آپ کے نظریات، تمنا اور بے غرض تعمیل طلب کا منبع ہے۔ شیکسپیئر نے تحت شعور ذہن کے ذریعے اپنے ہم اثر اوسط درجے کے انسانوں میں چھپی عظیم سچائیاں اخذ کی تھیں۔ تحت شعور ذہن کا رد عمل یونانی سنگ تراش، فیری یا اس کی حسن ترتیب، موزونیت اور تناسب کے ساتھ کانسی اور سنگ مرمر کے مجسمے بنانے، اطالوی فنکار رافیل کو میڈونا کی رنگوں سے تصویر اور لڈوگ وین بیتھ ہوون کو عظیم دھنیں بنانے کا سبب تھا۔ میں نے یوگا فارسٹ یونیورسٹی، رشی کیش، بھارت میں 1955 میں لیکچر دیا۔ وہاں میں نے ممبئی کے ایک سفری سرجن سے گفتگو کی۔ اس نے مجھے ڈاکٹر جیمز ایس ڈیلی، ایک اسکاٹش سرجن کے بارے میں بتایا جس نے بنگال میں کام کیا تھا۔ جدید بے ہوش کرنے کے طریقوں کی دریافت سے پہلے 1843 سے سن 1846 کے درمیان اس نے تقریباً 400 سے زائد بڑے آپریشن کیے۔ مثلا اس نے ہاتھ یا پیر کو کاٹ کر الگ کرنے، پیٹ سے رسولی کو نکالنے اور سرطان کا بڑھاؤ کاٹنے کے علاوہ کان اور گلے کے لاتعداد آپریشن کیے۔ یہ تمام آپریشن صرف دماغی بے ہوشی کے زیر اثر کیے گئے تھے۔ اس ہندوستانی ڈاکٹر نے مزید بتایا جن مریضوں کا آپریشن ڈاکٹر اسٹیڈلی نے کیا تھا ان میں اموات کی شرح حد سے زیادہ کم یعنی 2 یا 3% تھی۔ مریضوں نے کوئی درد محسوس نہیں کیا اور آپریشن کے درمیان کسی کی موت نہ ہوئی۔ ڈاکٹر اسٹیڈلی نے اپنے مریضوں کے تحت شعور اذہان کو پیغام دیا جو تنویمی یعنی ہپنوٹزم کی حالت میں تھے کہ کوئی بھی متعدی مرض یا جراثیم زدگی کی حالت رونما نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس ڈاکٹر نے لوئس پاسچر، جوزف لسٹر اور دوسرے جنہوں نے جراثیم سے بیماری کی ابتدا اور آلات کے جراثیم کش نہ ہونے کی وجہ سے نامیاتی جسم میں مہلک اور متعدی امراض کا پیدا ہونا بتانے سے بہت پہلے یہ سب اپنے مریضوں کو بتا دیا تھا۔ اس ہندوستانی سرجن نے بتایا بے شک اموات کی شرح اور متعدی امراض کی عدم موجودگی کم سے کم تر ہو گئی تھی۔ یہ ڈاکٹر اسٹیڈلی کا اپنے مریضوں کے تحت شعور اذہان کو پیغام دینے کی وجہ سے ہوئی۔ مریضوں نے پیغام کی نوعیت کے لحاظ سے رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ نہایت سادہ طور پر حیرت انگیز ہے جب آپ سمجھیں کہ کیسے 120 سال پہلے ایک سرجن نے تحت شعور ذہن کی طلسماتی کام کرنے والی طاقت کو تلاش کر لیا تھا۔ کیا یہ آپ کو صوفیانہ تہیج کی گرفت میں نہیں لیتا؟ جب آپ اپنے تحت شعور کی ماورای طاقتوں کو پرکھتے اور سوچتے ہیں
اس کے غیر حساسی ادراک پر غور کریں، جیسے اس کی غیب دانی اور غیبی رہنمائی، اس کے وقت اور خلا سے آزادی، اس کی آپ کو ہر قسم کے درد اور پریشانیوں سے نجات دلانے کی اہلیت۔ اس کے علاوہ آپ کے تمام مسائل کا جواب دینے کی قابلیت کیا ہے اور کیا ہو سکتی ہیں۔ یہ تمام اور بہت سے کئی امور آپ پر منکشف کریں گے کہ وہاں آپ کے اندر ایک طاقت اور حکمت پنہاں ہے جو آپ کی ذہانت کو اپنے حیرت انگیز کرشمے دکھاتے ہوئے رفعت عطا کرتی ہے۔ یہ تمام تجربات آپ کو خوش ہونے اور اپنے تحت شعور ذہن کی طلسماتی کام کرنے کی طاقتوں پر اعتقاد رکھنے کا بتاتے ہیں۔ آپ کا تحت شعور آپ کی کتاب زندگی ہے۔ جو بھی خیالات، اعتقادات، نظریات یا عقائد آپ اپنے تحت شعور ذہن پر لکھتے، گندہ کرتے یا متاثر کرتے ہیں، آپ ان کا حالات، کیفیات اور واقعات کے معروضی اظہار میں تجربہ کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، جو بھی آپ اندر رکھتے ہیں اس کا باہر تجربہ کریں گے۔ آپ کی زندگی کے دو رخ ہیں، معروضی اور موضوعی، مرئی اور غیر مرئی، فکر اور اس کا اظہار۔ آپ کے خیال کو آپ کا دماغ وصول کرتا ہے، جو آپ کے شعوری بحث کرنے والے ذہن کا ایک رکن ہے۔ جب آپ کا شعور یا معروضی ذہن مکمل طور پر خیالات کو قبول کر لیتا ہے تو اسے وہ آپ کے ذہن کے دماغ کی جانب بھیجتا ہے، جہاں معدے کی پشت پر اعصابی نظام میں گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور آپ کے تجربے میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے بیشتر بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ کا تحت شعور ذہن بحث نہیں کر سکتا، یہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے جو آپ اس پر تحریر کرتے ہیں۔ یہ آپ کے فیصلے یا شعور ذہن کے نتائج کو حتمی طور پر قبول کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ ہمیشہ کتاب زندگی پر تحریر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے خیالات آپ کے تجربات ہیں۔ امریکی انشا پرداز رالف والڈو ایمرسن نے کہا، انسان وہ ہے جو وہ سارا دن سوچتا ہے۔ تحت شعور پر جو بھی نقش کیا جاتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ولیم جیمز بابائے امریکی نفسیات نے کہا، دنیا کو حرکت دینے کی طاقت آپ کے تحت شعور ذہن میں ہے۔ آپ کا تحت شعور ذہن بے پایاں ذہانت اور بے انتہا دانش کے ساتھ ہے۔ یہ خفیہ چشموں سے لبریز ہے اور اسے ہی قانون زندگی کہتے ہیں۔ جو بھی آپ تحت شعور ذہن پر نقش کرتے ہیں تو مؤخر الذکر کامیابی لانے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ درست نظریات اور تعمیری خیالات نقش کریں۔ لوگ اپنے تحت شعور اذہان میں رابطے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے دنیا میں تکلیف اور انتشار اور افراتفری کا شکار رہتے ہیں۔ جب یہ دونوں سرچشمے مطابقت، ہم آہنگی اور سکون کے ساتھ یکجا ہو کر بیک وقت کام کرتے ہیں تو آپ صحت، مسرت، خوشی، امن، شادمانی حاصل کرتے ہیں۔ جب شعور اور تحت شعور یکجا ہو کر ہم آہنگی اور پرامن طریقے سے کام کرتے ہیں تو کوئی بیماری، فطور یا اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ ہرمز کا مقبرہ عظیم توقعات اور خطرات کے احساس کے ساتھ کھولا گیا، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے اندر ماضی کے اداروں کے عظیم راز موجود ہوں گے۔ راز ویسا ہی اندر تھا جیسا کہ باہر، ویسا ہی اوپر تھا جیسا کہ نیچے۔ دوسرے الفاظ میں جو کچھ بھی آپ کے تحت شعور ذہن پر نقش کیا جاتا ہے وہ کائنات کے پردے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس سچائی کا دعویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بدھا، زرواسٹر، لاؤتزو اور تمام ادوار کے روشن ضمیر ولیوں نے کیا۔ جو کچھ بھی آپ موضوعی لحاظ سے حق محسوس کرتے ہیں وہ حالات، تجربات اور واقعات کی شکل میں بیان ہوتا ہے۔ حرکت اور احساس میں، یعنی کہ آپ کے ذہن، جسم اور ماحول میں توازن ہونا چاہیے۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا قانون ہے۔ آپ اس کائنات میں ہر جگہ قانون عمل اور رد عمل، ساکن اور حرکت کو پائیں گے۔ ان دونوں میں برابری ضروری ہے، تب ہی ہم آہنگی اور توازن پیدا ہوگا۔ آپ یہاں اصول زندگی کو موزونیت اور ہم آہنگی کے ساتھ رواں کرنے کے لیے ہیں۔ آمد اور اخراج لازماً برابر ہونا چاہیے، نقش اور اظہار بھی یکساں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، آپ کی تمام مایوسیاں تمناؤں کی عدم تکمیل کی وجہ سے ہیں۔ آپ اس کائنات میں ہر جگہ قانون عمل اور رد عمل، ساکن اور حرکت کو پائیں گے۔ ان دونوں میں برابری ضروری ہے، تب ہی ہم آہنگی اور توازن پیدا ہوگا۔ آپ یہاں اصول زندگی کو موزونیت اور ہم آہنگی کے ساتھ رواں کرنے کے لیے ہیں۔ آمد اور اخراج لازماً برابر ہونا چاہیے، نقش اور اظہار بھی یکساں ہونا چاہیے۔
یاد رکھیں آپ کی تمام مایوسیاں تمناؤں کی عدم تکمیل کی وجہ سے ہی ہیں۔ اگر آپ منفی، تخریبی اور برائی سوچیں گے تو یہ آپ کے اندر تباہ کن جذبات پیدا کریں گی جو باہر نکلنے کا راستہ چاہیں گی اور لازماً ان کا اظہار ہوگا۔ یہ جذبات منفی نوعیت کے ہونے کی وجہ سے اکثر السر، دل کی بیماری، اعصابی تناؤ اور بے چینی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب آپ کا اپنے بارے میں کیا نظریہ اور احساس ہے؟ آپ کے جسم کا ہر عضو اس نظریے کا اظہار کرتا ہے۔ آپ کی قوت حیات، جسم، مالی حیثیت، احباب اور سماجی رتبہ اس نظریے کا مکمل عکس ہوتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں رکھتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے تحت شعور ذہن پر نقش ہوا یہ اس کا سچا مفہوم ہے اور آپ کی زندگی کے ہر دور میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ ہم منفی خیالات کی توازیع کر کے خود کو مجروح کرتے ہیں۔ آپ کتنی مرتبہ خود کو غصہ، خوف، ضد اور انتقام سے مجروح کر چکے ہیں؟ یہ زہر آپ کے تحت شعور میں سرایت کر جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے ان منفی رویوں کے ساتھ جنم نہیں لیا تھا۔ اپنے تحت شعور ذہن کو حیات بخش خیالات سے لبریز کریں۔ آپ کے اندر موجود تمام منفی رویے باہر نکل جائیں گے۔ اگر آپ مثبت عمل جاری رکھیں گے تو تمام منفی ماضی صاف ہو جائے گا اور دوبارہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ جلد کی جان لیوا بیماری سے صحت یابی۔ ذاتی صحت یابی تحت شعور ذہن کے صحت یاب کرنے کی طاقت کا ہمیشہ سب سے زیادہ قائل کرنے والا ثبوت ہوتا ہے۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ پہلے میں نے جلد کی ایک جان لیوا بیماری سے دعاؤں کے ذریعے چھٹکارا پایا۔ طبی علاج اس کے ارتقاء کو روکنے میں ناکام ہو چکا تھا اور مرض بتدریج بد سے بدتر ہو رہا تھا۔ ایک پادری نے گہرے نفسیاتی علم کے ساتھ مجھے 139ویں حمد کے پنہا معنی کو آشکار کیا، جہاں وہ کہتا ہے، تیری کتاب میں میرے تمام ارکان مرقوم تھے جن کو مسلسل وضع قطع کے ساتھ اس وقت بنایا گیا تھا جب ان میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ انہوں نے تشریح کی کہ کتاب سے مراد میرا تحت شعور ذہن ہے جس نے وضع قطع بنائی اور میرے جسم کے تمام اعضاء کی شکل و صورت ایک غیر مرئی خلیے سے تشکیل دی۔ اس نے یہ بھی بتایا جیسے میں نے تحت شعور میں میرے جسم کی اول تشکیل کی تھی وہ اسے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس کے پاس مکمل طریقہ ہے، یہ اس کے مطابق صحت یاب کرتا ہے۔ اس مذہبی انسان نے مجھے اپنی گھڑی دکھائی اور کہا اس گھڑی کا ایک بنانے والا تھا اور پیشتر اس کے کہ یہ گھڑی ایک معروضی حقیقت بنے وہ گھڑی ساز اپنے ذہن میں ایک نظریہ رکھتا تھا۔ اگر گھڑی خراب ہو جاتی تو گھڑی ساز اسے درست کر سکتا تھا۔ میرے دوست نے مجھے یاد دلایا کہ تحت شعور کی ذہانت گھڑی ساز کی طرح ہے اور یہ پوری طرح جانتا ہے کہ کس طرح میرے جسم کے تمام حیات بخش افعال اور طریقوں کو صحت یاب، بحال اور درست کرے۔ لیکن شرط یہ تھی کہ میں اسے صحت یابی کا مکمل نظریہ دیتا تو اس کا اثر صحت یابی کی صورت میں آتا۔ میں نے بہت ہی سادہ درج ذیل دعا کی، میرے جسم اور اس کے تمام اعضاء کو لامحدود ذہانت نے میرے تحت شعور میں تخلیق کیا تھا۔ وہ جانتی ہے کہ اس طرح صحت یاب کرنا ہے۔ اس کی حکمت نے میرے تمام اعضاء، خلیوں، اعصاب، بافتوں اور ہڈیوں کی وضع قطع بنائی تھی۔ میرے اندر موجود یہ لامحدود صحت یاب کرنے والی طاقت ابھی بھی میرے وجود کے ذروں کو تبدیل کر کے مجھے پورا اور مکمل بنا رہی ہے۔ میرے اندر تخلیقی ذہانت کے کام حیرت انگیز ہیں۔ میں نے روزانہ 2 سے 3 دفعہ تقریباً 5 منٹ تک بار بار دعا کی۔ تقریباً 3 ماہ میں میری جلد صحیح اور مکمل ہو گئی تھی۔ سب کچھ جو میں نے کیا آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے تحت شعور ذہن کو کاملیت، خوبصورتی اور جامعیت کا حیات بخش طریقہ دیا۔ اس طرح اس نے میرے تحت شعور ذہن میں جاگزین منفی خیال کے تصورات اور طریقوں کو جو میری تمام مشکلات کا باعث بنے تھے مٹا دیا۔ آپ کے جسم پر کچھ بھی نمودار نہیں ہوتا سوائے جب تک اس کے مساوی آپ کے ذہن میں پیدا نہ ہو۔ جب آپ اپنے ذہن کو مسلسل اسباتوں سے لبریز کر کے تبدیل کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہی ہر قسم کی صحت یابی کی بنیاد ہے۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں اور میری روح اس تحت شعور سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ تحت شعور جسم کے تمام افعال پر اختیار رکھتا ہے۔ آپ بیدار ہوں یا اپنے بستر پر گہری نیند میں، آپ کا تحت شعور ذہن بغیر آرام اور بغیر تھکے عمل کرتا رہتا ہے اور آپ کے شعور ذہن کے تعاون کے بغیر بھی آپ کے جسم کے تمام جسمانی افعال پر اختیار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ سوتے ہیں آپ کا دل موزونیت کے ساتھ حرکت کرتا ہے، آپ کے پھیپھڑے
آرام نہیں کرتے اور آپ کے سانس لینے اور اخراج کا عمل جاری رہتا ہے۔ آپ کا خون نئی ہوا کو اسی طرح جذب کرتا ہے جیسے آپ جاگ رہے ہوں۔ آپ کا تحت شعور آپ کے نظام ہضم اور غدود کی رطوبت اور آپ کے جسم کے بہت سے پر اسرار اعمال پر اختیار رکھتا ہے۔ آپ کی عمر چاہے آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں بڑھتی رہتی ہے۔ سائنسدانوں نے ہمیں بتایا کہ جلد سونے کے دوران جاگنے کے مقابلے میں بہت زیادہ پسینہ نکالتی ہے۔ آپ کی آنکھ، کان اور دوسرے حواس سونے کے دوران ہوشیار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بہت سے عظیم سائنسدانوں کو پیچیدہ مسائل کا جواب اس وقت ملا جب وہ سو رہے تھے۔ انہوں نے اس کا جواب خواب میں پایا۔ اکثر آپ کا شعوری ذہن پریشانی، بے چینی، خوف اور مایوسی کی وجہ سے دل، پھیپھڑوں، معدہ اور آنتوں کے عمل کی تال میں مداخلت کرتا ہے۔ یہ خیال کے طریقے آپ کے تحت شعور کے ہم آہنگ عمل کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب آپ ذہنی طور پر پریشان ہوں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پر غور کرنا چھوڑ دیں، خود کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے خیالات کے پہیوں کے عمل کو ساکن کریں اور اپنے تحت شعور ذہن سے گفتگو کریں۔ اسے کہیں امن، سکون اور خدائی حکم کو لائے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کے تمام اعمال دوبارہ معیاری ہو جائیں گے۔ اپنے تحت شعور ذہن سے اختیار اور یقین کے ساتھ گفتگو کریں اور یہ آپ کے حکم کے مطابق عمل کرے گا۔ آپ کا تحت شعور ہر قیمت پر آپ کی زندگی کی حفاظت اور صحت کی بحالی چاہتا ہے۔ یہ آپ کے اپنے بچوں سے پیار کرنے کا باعث اور زندگی محفوظ کرنے کی فطری تمنا کی بھی منظر کشی کرتا ہے۔ فرض کیجئے آپ نے حادثاتی طور پر کچھ خراب کھانا کھا لیا۔ آپ کا تحت شعور ذہن اسے باہر اگلنے کا باعث ہوگا۔ اگر آپ نے نادانستہ کچھ زہر کھایا تو آپ کے تحت شعور کی طاقتیں اسے بے اثر بنانے کا عمل کرتی ہیں۔ اگر آپ مکمل طور پر تحت شعور کی طلسماتی کام کرنے کی طاقت پر خود اعتبار کریں گے تو آپ مکمل طور پر اپنی صحت بحال کر لیں گے۔ ادب سرائے۔